یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی انہوں نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور مکینیکل پارٹس سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس بچے کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہ نام ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہونڈا کے باپ ایک لوہار تھا، لیکن پارٹ ٹائم سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتا تھا۔ ہونڈا کے 4 بھائی بہن ایک بیماری کی وجہ سے پہلے ہی مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اس بچے سے کافی امیدیں تھیں۔ لیکن ہونڈا کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کا کام میں زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا، آرٹ شوکائی نیم کا۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے ایک لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں سے پازیٹیو ریپلائی بھی مل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہونڈا گھر سب کچھ چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ہوئے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ آرٹ شوکائی ٹوکیو پہنچ گیا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا کو صفائی ستھرائی کا کام میں لگا دیا، وہاں تک کہ بیبی سٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور دوسری سائیڈ ماں باپ کو چھوڑ کر نکلتا۔ دوسری طرف اسے فالتو کام لیے جا رہے تھے، اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی۔ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر دیتا۔ ہونڈا اگلے کئی مہینوں تک وہی آرٹ شوکائی میں جاب کرنے پر مجبور رہا، اور پھر کئی مہینوں کے بعد اور آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے کام لینا شروع کر دیا۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھ جاتا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں جان چکا تھا۔ اسی دوران اس نے آرٹ شوکائی کے لیے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی دی، جس میں پہلی گاڑی کارٹس تھی اور دوسری گاڑی آر ڈیملر تھی۔ یہ دونوں گاڑی یوز انجن استعمال کر کے بنائی گئی تھی، جنہوں نے جیپنیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا مکینک تھا، لیکن اس ریس میں ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچیرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کار کو اپنا ریلیجن بنا دیا۔ ہونڈا اگلے کئی سالوں تک آرٹ شوکائی میں جاب کرتا رہا اور اپنا ایکسپیرینس کو بھی بڑھاتا رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہاماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے ہونڈا کے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے ہاماماتسو کے نیو برانچ کو صرف 1 ورکر سے شروع کیا، اور اگلے 2 سالوں میں انہوں نے 30 ورکر تک پہنچا دیا۔ ہونڈا اب ایک بریلین مکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار بھی بنا دیا۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر ہاور پر چلتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا سب سے ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ 1936 میں ہونڈا کے ساتھ ریسنگ کے دوران ایک ہولناک حادثہ ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈس لوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ وہ ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ میکینک کا کام نہیں کرے گا، بلکہ انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا، کیوں نہ اسپیئر پارٹ بنانے کے لیے ایک الگ ہی کمپنی کھول دیا جائے۔ آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو آلریڈی پروفٹ مل رہے تھے اور کوئی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔
اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ کار مینوفیکچرنگ کمپنی وہ اب اکیلی ہی کھولے گا۔ ہونڈا نے 1936 میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیوی میں ایک انڈسٹری کھولی۔ اس کا سینئر مینیجر سوچیرو ٹاکو کو بنا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری پارٹ 1 ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پارٹ 2 کل اپلوڈ ہوگی، تو کل آپ سب دوست اسے ضرور دیکھ لینا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔